ابھی کافروں ہے کوئی تمہارے شہر کا ایسا کوئی مذہبی روحانی پیشوا کوئی جادوگر کوئی سائنسدان؟ یہ چار طبقات تمہیں بتا رہا ہوں، کوئی ایسا جو تمہارے شہر پر مونسون کے لشکر چل رہے ہوں، بھادش طوفان چل رہے ہوں، تمہارے سائنس والے یہ باتیں کر رہے ہوں، اور وہ مذہبی پیشوا اچانک میدان میں آ کے بولے ان دعووں کے اور اس موسم کے بیچ میں آ جائے اور وہ کہہ دے کہ اس کے جھوٹے گاڈ کے حکم پر موسم پلٹ جائے گا، گرمی بڑھ جائے گی شہر کی، اور کچھ بھی نہیں ہو سکے گا جیسا بھی وہ باتیں کر رہے ہیں محکمہ موسمیات والے، اور ویسا نہ ہو سکے اور پھٹ جائے پورا آسمان کے بادل پھٹ جائیں، آسمان صاف ہو جائے، اس طرح کا موسم ہو جائے، حالانکہ بادل جمے ہوئے آ رہے ہوں، اس طرح کے بھی بادل بھی آئیں، سب کچھ ہو، لیکن بارش نہ ہو سکے، ہے کوئی؟ تو بتاؤ۔ لاہور شہر میں آج 6 اگست ہو گئی اور شام کے 5:34 پہ میں نے اسٹارٹ کیا، تو یہاں پہ بارش بند ہو گئی لاہور شہر پر، اور گرمی بڑھ گئی ہے۔ 2 اگست، 3 اگست، 4 اگست، 5 اگست گزر گئی، اور 6 اگست بھی گزر جائے گی تھوڑی دیر بعد، مغرب ہو جائے گی، یہ دن بھی گزر جائے گا اسلامک ڈیٹ کے حوالے سے، مطلب یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی لاہور شہر پہ، کہا سمجھے؟ سو بھیا اپنی کوشش تھی اور اللہ کا حکم سے رزلٹ اللہ نے کر کے دکھایا کہ ایسا ہی ہے جیسا یہ چاہ رہا ہے، بس ٹھیک ہے یہی ہوگا، ہو گیا۔ وہ پروف بن گئے، فوٹیج بن گئی کہ ہاں بھائی یہ ان کے یہ بادلوں کو دیکھ کے جو دھوکہ کھا رہے تھے یہ لوگ کہ بارش کا امکان ہے، وہ تو نہیں ہو سکا۔ اب تمہارا کوئی محکمہ موسمیات کے خلاف کوئی جادوگر، کوئی سائنسدان، کوئی مذہبی روحانی پیشوا ہے تو پیش کرو کہ وہ کچھ کہہ دے، وہ چلتی ہوئی بارشوں کے دور میں، مونسون کے دور میں دعوے کرے اور شہر کی بارش بند ہو جائے اور پورے شہر میں گرمی بڑھ جائے اور ٹھنڈا موسم گرمی میں بدل جائے، اور ایک دن کے لیے نہ ہو، کم سے کم ایک ہفتے کے لیے تو ہونا چاہیے نا۔ غریبی میں چلو 3 دن تو 3-4 دن تو ہونا۔ اپن نے 1 اگست کو بولا تھا، 1 اگست کو صبح سے شام تک بادلوں میں شہر ڈھکا ہوا گیا ہے، پروف موجود ہیں، سیریز موجود ہیں، میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں، دیکھ لینا۔ اس دن میں نے یہ کہا تھا اور بتایا تھا۔ اس کے بعد 2 اگست، 3 اگست، 4 اگست، 5 اگست اور 6 اگست آج شام کا ٹائم، لاہور شہر والوں نے اپنا حشر دیکھ لیا گرمی سے۔ یہ ہوتی ہے پاور سچے خدا کی، کہ وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، اس کے بندے نے کہا تھا، اس نے کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے کر کے دکھایا۔ وہ نہ بھی کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن یہ اس نے دکھایا کہ اگر یہ چاہ رہا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ لیجنڈ جب کسی کام کا ارادہ کرے اور اللہ چاہے کہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر دفعہ لازمی نہیں ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، بائی دا ول آف اللہ۔ تو تمہارے پاس جو جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں، وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی مدد سے کریں ایسا، اپنے شہر میں ہی کر لیں۔ چلو میں نہیں کہہ رہا کہ لاہور آئیں، میں نہیں کہہ رہا وہ جہلم میں جائیں انجینئر محمد علی مرزا کے پاس، میں نہیں کہہ رہا وہ کراچی میں جائیں مفتی طارق مسعود کے پاس، یہ مشہور لوگ ہیں نا تمہارے پاکستان کے، جن کو تم لوگ بھی سنتے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا وہ کسی اور کے پاس جائیں، تمہارے سندیپ کے پاس، یا تمہارے انڈیا کے جتنے بھی مشہور لوگ ہیں، ویلوگر شوگر ڈکی بھائی، یہ وہ فلاں ڈماکا کریزی میناٹی، یہی سب ہے نا، ان کو لوگ سنتے ہیں۔ نہ میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب اپنے شہروں میں شروع ہو جاؤ، چلو یہی کر لو، یہی کر لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ڈوب کے چلو پر پانی لے کے مر جاؤ، آ گئی سمجھ میں؟ جب کر نہیں سکتے تو پھر اسلام کے خلاف دشمنی بند کرو اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم سے اچھے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہندوؤں سے مسلمان ہو رہے ہیں کلمہ پڑھ کر، کم سے کم اپنی عقل تو استعمال کر رہے ہیں۔ رہ گئے وہ بانگڑ بلے ایکس مسلمس، جاہل گنوار جو مرتد ہو گئے، اللہ نے ان کو اسلام سے بے دخل کر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اسلام کو چھوڑا، نہیں، اللہ نے ان کو اسلام سے باہر نکال دیا ان کی گندی اور بدنیتیوں کی وجہ سے۔ وہ حق قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، اتنی سی بات ہے۔ یہ اسلام کوئی معمولی دین تھوڑی ہے جو اللہ ایسے ہی دے دے ہر کسی کو۔ حضرت عمر فاروق اور ان کے ساتھ میں دوسرا جو تھا ابو جہل کے نام سے مشہور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو اللہ نے حضرت عمر فاروق دیے، اسلام قبول کیا انہوں نے، توفیق ملی انہیں، اللہ ہدایت دیتے تھا۔ حضرت عمر فاروق جس طرح کے تھے، جس طرز کے تھے، اچھے انسان تھے، انہیں توفیق ملی، انہوں نے قبول بھی کیا۔ اور ابو جہل کے سامنے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اس بغیرت نے قبول نہیں کیا تو جہنم میں چلا گیا۔ یہ حشر ہوتا ہے ہر کافر کا جو اپنی ہر درمی دکھائے اور عقل استعمال نہ کرے اپنے آنکھوں کے سامنے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی۔ سمجھ میں آئے کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، کہ ایسا نہیں ہے بادل نہیں ہے شہر میں، بادل تو ہیں، منڈلا رہے ہیں آس پاس، اور لیجنڈ کے آس پاس تو منڈلا ہی رہے ہیں، لیکن پانی ان میں سے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں آ رہا۔ وہی بادل جو پانی کے قطرے بھی برسا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ہی صحیح، 1 اگست 2025، وہی بادل جو یکا جم کر پورے آسمان پہ چھا گئے تھے منٹوں کے اندر اور بارش کا آندھی طوفان چلا دیا تھا 3 اگست 2025۔ اب وہی بادل پانی اور بارش طوفان تو چھوڑو،
چند قطرے برسانے سے محروم ہو چکے. کیوں؟ جب اللہ اجازت دے گا تب کریں گے, ورنہ یہ کسی کے حکم کے پابند ہی نہیں ہے. اللہ اکبر.